مولانا جی ہاں مولانا صاحب آپ کی تقریر میں نے سنی. جی میں بھاؤ نگر سے بول رہی ہوں. ماشاء اللہ. ہاں کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا بھاؤ نگر سے. بھاؤ نگر گجرات میں ہے بھاؤ ماشاء نگر اللہ. ہاں گجرات بھاؤ نگر سے. بالکل بالکل. ہاں اچھا یہ آپ کی تقریر سنی میں بہت خوش ہوئی. بہت ماشاء اللہ سے آج پہلی بار. اچھا اب میرا کویشچن ہے کہ میں دعا کے بارے میں جو بول رہے ہیں نا تو میں اللہ کو مطلب اتنا نہیں ہوں. اچھی بات ہوگی پر میں ویسے کوئی حاجت نہیں اللہ سے مانگتی زیادہ. اور دعا کرتی ہوں. دعا اللہ سے بہت کرتی ہوں. صحیح سے سجادیہ کی دعائیں بھی پڑھتی ہوں. اللہ سے ہر زمانہ امام کے ظہور کی دعا کرتے ہوں. سب کے لیے پڑوسی کے لیے اڑوسی کے لیے کٹمب رشتے دار بیٹے بیٹی بچے سب کے لیے دعا مطلب ایسے کرتی ہوں کہ عزت والی نیک پرہیزگاری زندگی دینا ایسی سب دعا کرتی ہوں. پر کوئی حاجت کے لیے دعا نہیں کرتی ہوں. تو کیا میری یہ کچھ غلطی ہے میری بھول ہے کچھ؟ سپوز سمجھو کہ میرے بیٹے کے یہاں بیٹا نہیں ہے پر میں ایسی دعا نہیں کرتی. ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ دے گا ضرور دے گا. تو کیا میری کچھ بھول ہے کہ میں اللہ سے نہیں مانگتی؟ مانگنا چاہیے یہ مانگتی ہوں حالانکہ. تو اس میں میرے کو کچھ روشنی ڈالیے کہ میرے کو کچھ بھول نہیں ہوتی نا. ابھی ہم آپ کو مختصر جواب دے رہے ہیں لیکن اس کا تفصیلی جواب دعا کے تعلق سے جو ہمارا موضوع آئے گا آئی تھنک 2 درس کے بعد آنے والا ہے شاید یا 1 درس کے بعد. یہ آپ دیکھ لیجئے. ہاں 1 درس کے بعد. 1 درس میں ہے ذہنی سکون کیسے حاصل ہو. یہ ہم نیکسٹ درس میں بتائیں گے. اس کے بعد کے درس میں قبولیت دعا کے بہترین نسخے جو ہے نا اس میں یہ موضوع آئے گا. یہ بہت اہم ہے. لیکن فی الحال ہم آپ کو مختصری بتانا ہے کہ آپ ضرور مانگیں. آپ کی جو بھی خواہش ہے ضرور مانگیں. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات کہ میرے حق میں بہتر ہو. نہیں, یہ تو خدا کی طرف سے ہے کہ پھر اگر قبول ہونا نہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. تو آپ ماشاءاللہ مومنہ ہیں. آپ اتنی اچھی دعائیں سب پڑھتی ہیں, نیک ہیں الحمدللہ. خدا کو پسند ہے کہ اس سے کہا جائے یا اللہ مجھے یہ دے دے. خدا کو پسند ہے. آپ کی جو بھی خواہش ہے خدا سے کہیں یا اللہ میرے بیٹے کو بیٹا عطا کر. اب یہ جب ہی عطا کرے گا جب آپ کے حق میں اور آپ کے بیٹے کے حق میں بہتر ہوگا عطا کرنا, اس لیے کہ آپ مومنہ ہیں. یہ ہم انشاءاللہ اس میں تفصیل سے قرآنی آیات کی روشنی میں تفسیر کی روشنی میں بیان کریں گے کہ کیا مطلب اس کا. لیکن آپ مانگیں ضرور. اور بہت تاکید ہے کہ آپ اپنی حاجات کو خدا کے سامنے پیش کریں, ورنہ تو دیکھیں دعا کا تو پھر مفہوم ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ خدا ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. ہمارے دل میں کیا خواہش ہے اس کو پتا ہے, تو ہم خاموش ہی رہیں. کہا نہیں اس کو کہو, اللہ سے کمیونیکیٹ کرو, بات کرو خدا سے, اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھو. خدا کو یہ بات پسند ہے اپنے بندے کی. اور انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو دعا قبول ہوگی, نہیں بہتر ہے تو خود بخود نہیں ہوگی. اور ظہر کی جو دعا ہے تعقیبات کی اس کے اندر یہ ہے ولا حاجة لك فيها رضا ولي فيها صلاح الا قضيتها. یعنی یا اللہ میرے لیے وہ دعا جس میں تیری رضا ہو اور میرے لیے مسئلہ ہے تو اس کو قبول کر لے. تو یہ تو خود مومن اپنے ذہن میں سوچتا ہے. تو آپ دعا ضرور مانگیں, اللہ سے طلب کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. اگر کبھی نماز کے بعد جو ہے ذہن دعا کی طرف خدا کی طرف نہیں ہوتا لیکن کبھی کسی اور وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت دعا مانگ سکتے ہیں, یعنی خدا سے باتیں کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی وقت؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ. دیکھیں دعا کے لیے کچھ اوقات اس لیے معین کیے گئے ہیں کہ اس وقت ذہن حاضر ہوتا ہے, یعنی نماز کے بعد ذہن حاضر ہوتا ہے. لیکن اگر ایسی سچویشن ہو کہ اس وقت ذہن بھٹک گیا, اس وقت بھی مانگیں, اس بھٹکے ہوئے ذہن سے بھی مانگیں, نو پرابلم. یہ تو خدا جانتا ہے نا کہ ہمارا ذہن کیوں بھٹکا ہے. پھر جس وقت آپ کا ذہن متوجہ ہو اس وقت ضرور مانگیں, چاہے وہ نماز کا وقت ہو یا نہیں ہو. لیٹے لیٹے سوتے سوتے ایک دم آپ کا ذہن متوجہ ہو خدا کی طرف, فوراً طلب کریں. چلتے ہوئے, ڈرائیو کرتے ہوئے, آتے ہوئے, جاتے ہوئے, تو جب بھی آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے ضرور خدا سے اپنے رابطے کو قائم رکھیں. ذکر خدا, اسی لیے ذکر جس کو کہتے ہیں ذکر خدا کریں اور دعا کریں. جی شکریہ. زینب